اس سے کہیں زیادہ یہ دولت بڑی بہترین دولت ہے۔ یہاں اس وادی میں حضرت دامت برکاتہم کے حکم پر حضرت مولانا ہارون صاحب نے یہاں مدرسے کا اہتمام فرمایا۔ جی ہاں، نہ یہاں قریب میں کوئی آبادی ہے، نہ یہاں کوئی بستے ہیں، لیکن یہاں ان پہاڑوں میں اللہ رب ذوالجلال کے کلام کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں وہ اساتذہ اور وہ پورا اسٹاف جو یہاں محنت کرتا ہے۔ میں جب یہاں آ رہا تھا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ پہاڑی کبھی ادھر تو کبھی ادھر راستہ، ہمارے ان اکابرین کتنی مشقت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اسلام کے علم کو اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کو پہنچانے کی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ بس اسی لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ ہمارے جو مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں ہمارے ان بچوں کو قرآن گھول کے پلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس پر عمل کرنا سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہ اساتذہ ہمارے ان بچوں کو بتاتے ہیں کہ ماں کا درجہ کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے، ہمارے علماء کا درجہ کیا ہے۔ جی ہاں، یہ ساری چیزیں یہاں سیکھتے ہیں، شریعت مطہرہ سیکھتے ہیں کہ ہم کو کیا چاہیے کیا نہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، کن چیزوں کو ہم اپنا سکتے ہیں اور کن چیزوں کو ہم اپنا نہیں سکتے، یہ یہاں سیکھتے ہیں۔ یہ مدرسے اسی لیے کہا گیا کہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے اسلام زندہ رہتا ہے اور ہمارے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ مدرسوں کی اور ان مکاتب کی بڑی اہمیت ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اور وہاں کے اکابرین نے یہ سوچا کہ مدرسوں کے ساتھ ساتھ مکاتب کا بھی جال پھیلایا جائے، جگہ جگہ مکتب شروع کیے جائیں، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ ماشاءاللہ یہاں انجمن اقرا کے ذریعے کئی مکاتب بھی چل رہے ہیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے۔ دو تین باتیں میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کل کا جو زمانہ ہے، نہ باپ کی عزت ہے نہ ماں کی عزت ہے۔ کیا دولت مل گئی کہ ہم اپنے ماں کو بھی اور اپنے باپ کو بھی اتنا بدترین سلوک ہم کرتے ہیں کہ انسانیت بھی شرمسار ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں کی بات ہے کہ بنگلور کی جامع مسجد کے سامنے ایک برج ہے، وہاں ایک صاحب نے لا کے ایک عورت کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ اب وہ عورت 4-5 دن وہاں رہی، کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں۔ بعد میں عشاء کی نماز کے بعد میرے پاس کچھ نوجوان آئے، آ کر کہنے لگے حضرت ایک مائی پڑی ہوئی ہے، بخار سے اس کا بدن تپ تپا رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ یہ مانگنے والی عورت معلوم نہیں ہوتی، ایک اچھے گھرانے کی عورت معلوم ہوتی ہے، پڑی ہوئی ہے 4 دن سے، نماز کو آتے جاتے ہم دیکھ رہے ہیں، اب کیا کریں آپ ہی بتائیں۔ میں نے کہا کہ ہاسپٹل میں بات کرتا ہوں، آپ وہاں پہنچائیں، علاج کرائیں۔ تقریباً 14-15 دن کے علاج کے بعد جب اسے صحت ہوئی، ہم نے پوچھا مائی کیا حال ہے، کیوں یہاں آ کے آپ پڑی رہی؟ تو اس مائی نے کہا مولانا کیا کہوں آپ سے کہ میرے شوہر یہ سمجھے کہ جو جائیداد ہے وہ ساری جائیداد ہم اپنے بچوں کے نام کر دیں، اس لیے کہ یہ ہماری دولت ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے ہم ان کے نام کر دیے۔ جیسے ہی میرے شوہر کا انتقال ہوا، چند مہینے کیا گزرے، میں ادھر ادھر ٹھوکر کھاتی رہی، آخرکار میرے بچے نے مجھے یہاں لا کے پٹک کر چلا گیا اور میری حالت یہ بنی ہے، اب میں کہیں جانا نہیں چاہتی ہوں، اب مجھے کہیں رہنے کا آپ بندوبست فرما دیں۔ اللہ اکبر! آج یہ حالت ہے ہمارے ماؤں کی، ہمارے باپ کی۔ اسی لیے ان مدرسوں میں
باپ کی عزت سکھائی جاتی ہے، ماں کی عزت سکھائی جاتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَنْهَرْهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان مدارس میں، ان مکاتب میں ہمارے ان بچوں کو حلال و حرام کی تمیز سکھائی جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، جانے دے، بڑا ہو کے سیکھ لے گا، لیکن میرے نبی نے بچپن سے ہی ان کی پرورش کرنا سکھایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں آپ علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، حضرت حسن کو دیکھا کہ ایک صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آ کے حضرت حسن سے فرمایا کخ کخ، تھوک دو بیٹا، تھوک دو۔ لیکن بچے کیا کرتے ہیں، جب ان کو چاکلیٹ بھی دیتے ہیں تو منہ میں رکھ لیتے ہیں، نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حسن بچپنا تھا، میٹھی تھی چیز، تو انہوں نے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ قربان جائیے میرے نبی پہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی انگشت ڈال کے، اپنی انگلی ڈال کے باہر کھجور نکال کے فرمایا بیٹے آل رسول کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ تربیت فرمائی، چھوڑا نہیں۔ جی ہاں، اسی طرح ہمارے ان مدرسوں میں ان بچوں کی تربیت ہوتی ہے، انہیں حلال و حرام کی تمیز سکھائی جاتی ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، حدیث سکھائی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ ان مدرسوں کی ذمہ داری امت پہ عائد ہوتی ہے کہ امت توجہ کرے، ان کا خیال رکھیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، جو کیس آفیسر تھے، کہ حضرت میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری خواہش ہے اور ہمارے گھر والوں کی خواہش ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ میں گیا، اس کے بعد حالات پوچھے کہ کیا ان کا تعلق تھا جامع مسجد سے، تو انہوں نے کہا مولانا ایک مرتبہ میرے باپ سائیکل پہ جمعہ کے لیے مسجد گئے، واپس آئے تو پیدل آئے۔ میں نے پوچھا باپ سے ابو کیا ہوا، سائیکل پہ گئے تھے، کہیں چوری تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی اٹھا کر تو نہیں لے کے گیا؟ تو باپ نے کہا مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ رحمہ نے اعلان کیا تھا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ارے اپنی جان اپنے مال کے بدلے میں جنت خرید لو، میں نے اپنی سائیکل دے کے جنت خرید کے لایا ہوں۔ جنت بک رہی تھی، جنت خرید کے لایا ہوں۔ یہ تعلق تھا میرے باپ کا جامع مسجد سے۔ یہ مدارس بھی اسی طرح، یہاں ہم ساتھ دیتے ہیں، اپنا تعاون کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ جنت ضرور ہمارے لیے اللہ عطا کریں گے۔ اگر ہم جنت خریدنا چاہتے ہیں، ان بچوں کی خدمت کرنا ہوگا، ان کی فکر کرنی ہوگی، ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا، کیونکہ ظہر کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور دستار بندی بھی ہے۔ حضرت دامت برکاتہم کے کلمات ہمیں سننا ہے۔ میں لمبی گفتگو حضرت کے سامنے کر نہیں پاؤں گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اور یہ جو ادارہ یہاں چل رہا ہے اللہ اسے سرسب و شاداب رکھے۔ ایک مرتبہ ایک پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا، علماء بھی تھے، دوسرے احباب بھی تھے۔ ہمارے یہاں حجاب کا اس وقت بڑا مسئلہ چل رہا تھا، بہت سارے 25 سے 30 کیمرے لے کے کھڑے ہیں، پوچھ رہے تھے ہماری زبان کڑی میں کہ مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو یہ حجاب چاہیے یا یہ ہے کہ آپ کو تعلیم چاہیے؟ یہ آپ کے بچیاں کیا پکڑ بیٹھی ہیں کہ حجاب چاہیے، حجاب کو چھوڑے تعلیم حاصل کریں، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعلیم کا گراف ایس سی اور ایس ٹی جسے کہتے ہیں ان سے بھی زیادہ نیچے چلا گیا ہے۔ اب یہ کیا آپ حجاب پکڑ کے بیٹھے ہیں، ذرا آپ اپنی قوم کو سمجھائیے۔ میں نے کہا آپ کے اس سوال کو اور اس کا جواب کو دینے سے پہلے
مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ میں نے الٹا ان سے سوال کیا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو آپ کی ماں چاہیے یا آپ کو آپ کا باپ چاہیے؟ اب یہاں سامنے والے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر آخر میں کہا ہم کو ماں بھی چاہیے، ہم کو باپ بھی چاہیے۔ تو اسی طرح اس وقت میں نے یہ جواب دیا کہ ایک مسلمان کو حجاب بھی، پردہ بھی چاہیے، شریعت بھی چاہیے، تعلیم بھی چاہیے۔ تعلیم کے لیے شریعت نہیں چھوڑ سکتے اور شریعت کے لیے تعلیم، یہ دونوں لازم ملزوم کے رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم شریعت پر بھی عمل کریں گے، تعلیم بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو ہوں گی وہ بھی شریعت پر عمل کر کے تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال یہاں ایک جنت کی ایک چھوٹی سی ہلکی سی جھلک نظر آ رہی ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت کیسی ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال حضرت کے ساتھ، حضرت کا دامن پکڑ کے ہم بھی جنت الفردوس میں چلے جائیں، میرے نبی کے معیت میں، ساتھ میں اللہ وہ دن ہمارے لیے عطا فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں انجمن اقرا کے محترم حضرت مولانا ہارون صاحب کا بھی اور حافظ ابراہیم صاحب کا، انہوں نے یہاں مجھے پہنچنے اور حضرت کی سرپرستی میں چونکہ چل رہا ہے اس لیے میں دوڑے دوڑے یہاں آیا۔ اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔